خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کل جنگ، خون ریزی، ظلم، ہاں جی، ٹارگٹ کلنگ، ہسپتالوں پہ بم گرا دینا، ہاں جی، ہر وہ حرکت جو انسانیت کی لوئسٹ لیول آف ایگزسٹنس کو ڈیفائن کرتی ہے، وہ مین سٹریم ہو چکی ہے۔ اور لگتا ہے کہ جنگ اور جنگ کو کنڈکٹ کرنا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے سیاست میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو امریکن آفیسرز ہیں آرمی کے اندر، وہ اپنے سولجرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں یہ مڈل ایسٹ کی جنگ میں، کہ یہ وہ ببلیکل کروسیڈز کا حصہ ہے۔ اس قسم کی خبریں ہم نے سنی ہیں۔ اسی طرح ہم جانتے تو ہیں کہ ہر جگہ وہ شہادت کی بات، کربلا، حضرت علی، امام حسین، اس قسم کے ریفرنس سے ایموشنز کا ہائی پوائنٹ بنتا ہے۔ ان حالات میں ویسے ایسے ہی ہوتا ہے کہ یور گٹ ریئیکشنز ٹیک اوور، لیکن ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی ایک بندہ بھی امن کی بات کرے، رحم کی بات کرے، فارگیونیس کی بات کرے، تو اس کی قدر ہونی چاہیے، کیونکہ مارکیٹ پلیس میں تو نفرت بکتی ہے اور ڈی ہیومنائزیشن آف دا ادر، یعنی جو دوسری طرف ہے وہ اس کی انسانیت بھی کوئی نہیں، اور اس میں ایک وہ وحشت اس کے اندر ہے، لہذا اس کو مار دینا ہی انسانیت ہے۔ اس قسم کی باتیں عام یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، اور ٹرمپ اور نیتنیاہو کا کریکٹر تو ساری دنیا کو سمجھ بھی آ گیا ہے کہ یہ غنڈہ گردی کا ایک فرنٹ ہے، اور یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایران نے اپنے اس ایسے موقع کے لیے پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم میں اس جنگ میں وہ ہار جائیں ملیٹریلی، لیکن ریزسٹنس تو انہوں نے دی ہے۔ وہ ایک اور بھی بات ہے کہ مجھے میرے ایرانی دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں ذرا آپ سوچ کے بات کیجئے، ہم جانتے ہیں کہ اس رجیم نے کتنا ظلم کیا ہے سسٹمیٹکلی لوگوں کے اوپر۔ نو رائٹ ٹو کرٹیسائز دا رجیم، اسلامک ایکسٹریمزم، اس قسم کی باتیں یہ رجیم کرتی رہی ہے، اور ہنٹ ڈاؤن کرتی ہے، اپنے دشمن کو مارتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن ایک آواز جو اٹھی ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہ ہیں پوپ لیو the 14th۔ کیتھولک ہیں، ظاہر ہے اس کے کیتھولک چرچ کے ہیڈ ہیں، امریکن ہے بائی بیک گراؤنڈ، اور آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے ارد گرد خاصا ایک یہ کیتھولکس کی وہ پریزنس ہے۔ ایک وہ جو اسپوکس پرسن لیوٹ، شی از اے کیتھولک، مارکو روبیو بھی کیتھولک ہے۔ I'm not sure about وینس، مے بی ناٹ، لیکن اور بھی لوگ ہیں جو کیتھولک ان کے ارد گرد ہیں۔ اور پوپ لیو نے امن کی بات کی ہے، کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جنگ ختم ہونی چاہیے، انسانیت کا خون نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کرسچنز مڈل ایسٹ میں ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو بھی روکا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پروٹیسٹنٹ ایک گروپ ہے ایونجلیکل کرسچنز کا، 40 ملین ہے امریکہ میں، ان کو اگر ہم چھوڑ دیں تو جو مین سٹریم پروٹیسٹنٹ چرچ بھی ہیں، پریسبیٹیرین، میتھوڈسٹ، ان ساروں نے
ٹرمپ کی اس جنگ کو سپورٹ نہیں کیا. دیر از نو اسٹیٹمنٹ ان فیور آف دیم. انڈیویجولس کا ہے لیکن چرچ آرگنائزیشنس کا نہیں ہے. اور پوپ لیو جو کرسچنس کے سب سے بڑے سیکٹ کے ہیڈ ہیں, انہوں نے اس جنگ کو کنڈیم کیا ہے اور امن کی بات کی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو کرسچنز رہتے ہیں نا یہ جیروسلم میں اور مڈل ایسٹ میں, اور وہ صدیوں سے رہ رہے تھے مسلمان, جوز اور کرسچنز, لیکن وہاں کے جو زائنسٹ ہیں جوز وہ ان پہ تھوکتے پھرتے ہیں. جو یہ ایونجلیکل کرسچنز آتے ہیں ان کے اوپر بھی, اور وہاں کے جو کرسچن پریسٹ ہیں آرتھوڈاکس چرچ کے اور کیتھولک چرچ کے اور باقی چرچوں کے, ان کے میں نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ یہ جو اسرائیل اسٹیٹ ہے یہ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی کھلم کھلا زیادتی ہو رہی ہے. تو پوپ لیو کا یہ بیان جو ہے اس کے اوپر ٹرمپ نے کہا ہی از اونلی ہیڈ آف ہیز وہ ریلیجیس فگر. لیوٹ جو کیتھولک ہے وہ بھی کہتی ہے کہ کیتھولک ہوتے ہوئے شی از اپوزنگ دا پوپ. دیکھیں پالیٹکس میں آگے بڑھنے کے لیے کیا آپ کو اپنا کردار, اپنی فیتھ بیچنی پڑتی ہے؟ یس, ہمیشہ مارکیٹ میں اس کی قیمت ہوتی ہے. اگر آپ بیچنا چاہیں اپنے آپ کو تو آپ بک سکتے ہیں. ایک اور بات, پی ایل او کے جو یا پیلسٹینین اتھارٹی جو ویسٹ بینک پہ ہے, ان کے پریزیڈنٹ محمود عباس نے فون کیا پوپ لیو کی اور ان کی بات ہوئی ہے جس کا ویٹیکن نیوز نے پورا خبر دی ہے کہ محمود عباس نے کہا کہ دیکھیں یہ مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے اور یہ ویسٹ بینک پہ اور پیلسٹینینز کے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے اس کے متعلق آپ کچھ کہیں. تو پوپ لیو نے وہاں پہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل لا کو آبزرو کیا جائے اور جو جسٹس ہے وہ قائم کیا جائے. وداؤٹ concretely saying it, the Catholic Church or the Pope heading the Catholic Church does support the idea of a Palestinian state. کیونکہ پیلسٹینین اسٹیٹ میں جو اوریجنل آئیڈیا تھا پی ایل او کا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کا تھا. یہ جو حماس والا ماڈل ہے اور جو ایران والا ماڈل ہے وہ تو ریلیجس ایک فنیٹیکل اسٹیٹس کا ماڈل ہے. لیکن پی ایل او اور پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے دے بلیو کہ یہودی ہوں, کرسچنز ہوں, مسلمان ہوں, جو بھی پیلسٹائن میں رہتے ہیں ان کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. اور اگر ایک پیلسٹینین اسٹیٹ بنے تو وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی جس میں ہر قسم کے لوگ, ان کا مذہب پرائیویٹ ہوگا لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولر ہوگی, ڈیموکریٹک ہوگی, پلورلسٹ ہوگی. اور we can say that the Catholic Church indirectly endorses that position. تو میں یہاں پہ پوپ لیو کی اب تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ شاید سارے کرسچن جو ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. یہ تو ایک گروپ ہے پاگلوں کا. انہیں کہا جاتا ہے ایونجلیکل کرسچنس, جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلسطین میں پہلے یہودی اکٹھے ہوں گے پھر جیزس ول کم دا سیکنڈ ٹائم. ہاں, وین ہی کمز دا سیکنڈ ٹائم, اور یہودیوں نے انہیں پھر بھی نہ مانا, پہلی دفعہ انہوں نے ریفیوز کیا تھا ایز دا مسایا, تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن زائنسٹ تو دے آر ویری کلیور کہ کون آتا ہے جیزس اور کب وہ سیکنڈ کمنگ ہوگی. جب تک یہ 40 ملین پلس امریکن ایڈمنسٹریشن پینٹاگون اور CIA اور اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کی لابی جو اتنی زیادہ پاورفل ہے, اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, یہ روتھشائلڈ اور جتنے بھی ہیں وہ اسرائیل کے سپورٹر ہیں. بٹ آل جوز آر ناٹ. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک اور بندے کا میں بہت
ایڈمائر کرتا ہوں پروفیسر جیفری سیکس جو کہ ایک از اے بورن جو بٹ لائک موسٹ آف اس ریلیجن فار ہم از جسٹ اے کلچرل مارکر. وہ اس دنیا کے رہنے والے ہیں, انٹرنیشنل لا میں, ہیومن رائٹس میں, ہیومینیٹیرین لاز میں بلیو کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ جو حملہ کیا ایران پہ اس کو بالکل بہت زبردست انہوں نے کنڈیم کیا ہے. کئی اور آوازیں بھی یہودیوں کی اس کے خلاف ہیں. بٹ ٹوڈے آئی وانٹ ٹو پے کمپلیمنٹس اسپیشلی ٹو پوپ لیو XIV جو آج کل کیتھولک چرچ کے ہیڈ ہیں. ہیٹس آف ٹو یو سر. Thank you very much for speaking for peace and for justice in the Middle East.